السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عادل احمد۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب نے کہا کہ ان کی پارٹی عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتی ہے مگر حکومت اپنی بات سے مکر رہی ہے۔ عمر ایوب کی ہدایت پر فیصل چودھری نے جیل حکام سے رابطہ کیا لیکن ملاقات کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ عمر ایوب نے کہا کہ حکومت کو عمران خان سے ملاقات کرانی چاہیے۔ دوسری جانب سینیٹر عرفان صدیقی نے تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی سے ملاقات نہیں کرائی جا سکی۔ حکومت کا عوام کو سستی بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے سیلز ٹیکسز میں کمی کی تجویز مسترد کر دی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ قرض پروگرام کے تحت نئے ٹیکسز میں چھوٹ نہیں دی جا سکتی جس سے ٹیکس اہداف حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بجلی 10 روپے فی یونٹ سستی کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کی تھی لیکن اس تجویز پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ شجاعیہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں مواصلاتی کمپنی کے 4 ملازمین شدید زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 بچوں سمیت 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب شمالی غزہ میں حماس کے حملے سے 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ شجاعیہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں مواصلاتی کمپنی کے 4 ملازمین شدید زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں حماس کے حملے میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے 399 فوجیوں کی ہلاکت ہونے کی تصدیق کی۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کو رہائی کے لیے احتجاج کیا گیا اور جنگ بندی کی اپیل کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے جنگ بندی معاہدے کے قریب ہونے کی بات کی۔ ممبر صوبائی اسمبلی سونیا اشر، پارلیمانی سیکریٹری انسانی حقوق و اقلیتی امور نے ہمارے چیف رپورٹر سید صدیق رضوی سے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، میرا نام ہے سید صدیق رضوی، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سونیا اشر جو کہ پارلیمانی سیکریٹری ہیں انسانی حقوق اور اقلیتی امور کی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوی صاحب، آپ نے جو ہے آج وقت نکالا اور میرے وقت کو بھی مد نظر رکھا، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ ترجیحات ڈیفینیٹلی مجھے مائنورٹیز کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے میری قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اس ڈیزیگنیشن پر مجھے ڈیزیگنیٹ کیا، تو ڈیفینیٹلی انسانی حقوق کو جو ہے وہ پہلی ترجیحات میں لے کر آنا ہی میری پہلی ترجیحات میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کوشش ہے کہ خدا نے جو مجھے موقع دیا ہے اپنی قوم کی خدمت کے لیے، مائنورٹیز کی خدمت کے لیے، تو پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس پر جو ہے بہترین طور پر کام کر سکوں۔ جی میڈم، آپ کے کیا پروجیکٹس پر چل رہے ہیں اور یہ مزید حکومت جو ہے حکومت پنجاب اس حوالے سے کیا کرنا چاہ رہی ہے جس میں لوگوں کو جلد اور تیز انصاف وہ مل سکے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا اور ویلڈ کویشچن کیا ہے کیونکہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں نے 11 اگست کو ایک تقریر کی تھی کہ مائنورٹیز کے لیے ایک ایسی ایپ ہونی چاہیے، کوئی ایسا آئیڈیاز تجویز دینے چاہیے جو کہ ہم بھی مائنورٹیز بینگا ہم کوئی دروازہ ایسا کھٹکھٹا سکیں جو کہ ہمیں بھی انصاف مل سکے۔ تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف کی شکر گزار ہوں کہ کل انہوں نے جو ہے ایک ورچوئل سینٹر کا قیام کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ لائنز ہوں گی اور وہاں پر آفیسرز بیٹھیں گے جو کہ فوراً آپ کے ان کیسز کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا میڈم، یہ ساری چیزیں ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی ایسا میگا پروجیکٹ، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ پہلے سے تو کافی کم ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کارڈز وغیرہ بھی ایشوز کیے تھے لوگوں کو، اس کے علاوہ ایسے کوئی انسینٹیو وغیرہ بھی آپ مائنورٹیز کے خاص طور پہ کو لانچ کرنے کا کوئی پلان یا منصوبہ بنا رہی ہیں جس سے کہ جو لوگ ہیں جن کو مشکلات جو ہیں اس ٹائم جو چل رہی ہیں مہنگائی کم ہونے کے باوجود، اس حوالے سے کوئی پروجیکٹ ہے زیر غور؟ رضوی صاحب، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 70 سال کی اس ٹینیورز میں، ان حکومتوں میں کبھی بھی مائنورٹیز کو اتنا زیادہ جو ہے وہ پریفر نہیں کیا گیا، جس میں جو ہے وہ آپ جب ایسٹر یا کرسمس کی یا دیوالی یا بیساکھی کی آپ چیکس کی رقم دیکھتے تھے تو پہلے 3000 تھی، 5000، لیکن میڈم سی ایم نے اس کو جو ہے وہ بڑھا کر جو ہے وہ 15000 کیا۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی جو ہے وہ مائنورٹی کارڈ کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی گئی تھی۔
اب مائنورٹی کے لیے کارڈ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنورٹیز کو اس میں بھی حصہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں جو ہے وہ کس طرح سے حکومت کے جو ہے وہ ہمیں انہوں نے اپنے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا بلکہ اس بات پر ہمیں بھی شامل کیا کہ ہم حکومت کے لیول پر آ کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مائنورٹیز کے لیے قرضہ بھی نکالا. پہلے یہ چیزیں نہیں تھی, اب میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ چینجز میڈم سی ایم لے کر آ رہی ہیں. جی ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گرانٹ کے لیے کوئی مخصوص رقم مختص کی گئی ہے لیڈیز کے لیے جو بچوں کی شادی ہیں ان کے لیے کوئی فنڈ آپ نے مختص کیا ہے یا اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ اپلیکیشن دینی پڑے گی؟ جی بالکل, یہ جو ہے وہ آپ کو ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس میں آپ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی رقم کے ساتھ بیٹی کے جہیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا تاکہ لڑکی, اگر غریب انسان اپنی بیٹی کے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا تو حکومت اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہاں پر جا کر سسرال میں جا کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تو پورا جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے, سسرال میں جہیز دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. اسی طرح سے بہت سی جو ہے وہ چیزوں کو آپ کے لیے کیا جا رہا ہے. اس سے بہتر اور میں کہتی ہوں کیا ہو سکتا ہے. آپ کی وزارت نے اب تک کتنی جو ہے لڑکیوں ان کی شادیوں کے لیے گرانٹ ایشو کی ہے؟ نہیں, ابھی میرے بہاف پر تو نہیں, لیکن میری جو گورنمنٹ پنجاب کے جو ہے وہ بہت سی لڑکیاں ہیں جو لاتعداد ہیں, بہت سی لڑکیوں کے لیے ابھی تک کام ہو چکا ہے. جی یہ تھی میڈم سونیا اشرف جن کا کہنا تھا کہ غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے خاص طور پر حکومت پنجاب نے جو ہے ان کے لیے گرانٹ جو ہے وہ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سے جو ہے غریب کی بیٹیوں کی شادیوں اور جہیز کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا. جی ستو قتلہ پولیس چوکی پنجاب سوسائٹی نے 2 رکنی موٹر سائیکل سنیچر گینگ گرفتار کر لیا. ملزمان سے 10 چوری شدہ موٹر سائیکل, نقدی, ناجائز اسلحے اور گولیاں برآمد ہوئیں. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری کر دی گئی. ایس پی صدر ڈاکٹر غیور احمد کا متحرک گینگز کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم. ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے 2024 کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی جس میں جرائم کی شرح 48.31% کمی ریکارڈ ہوئی. چوری, ڈکیتی اور گاڑیوں کی سنیچنگ میں 69.89% جبکہ سنگین جرائم میں 18.03% کمی ہوئی. 3,939 ملزمان گرفتار, منشیات کے 1,737 مقدمات درج اور 2,312 ملزمان گرفتار کیے گئے. برآمدگی میں 1,971 کلو گرام چرس, 18 کلو آئس اور 18,263 لیٹر شراب شامل ہیں. 419 گینگز کے 912 ملزمان گرفتار, ناجائز اسلحے کے 1173 مقدمات درج اور 1300 ملزمان گرفتار ہوئے. کائٹ فلائنگ, ون ویلنگ اور کوبہ خانے کے خلاف بھی مؤثر کارروائیاں کی گئی. اس موقع پر ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے کہا کہ جرائم کی مزید کمی اولین ترجیح ہے. بھاول نگر چک فوگا اڈا تخت محل کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 8 سالہ بچہ کھیلتے ہوئے 10 فٹ گہرے کچے کنویں میں گر کر مٹی کے نیچے دبنے سے جاں بحق ہو گیا. ریسکیو نے بچانے کی بھرپور کوشش کی مگر بچہ دم گھٹنے کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا. گجرانوالہ میں کمشنر سید نوید حیدر نے چکن اور روٹی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور پرائز میجسٹریٹس کا ہنگامی اجلاس طلب کیا. کمشنر نے ہدایت کی کہ چکن مقررہ نرخوں پر فروخت ہو, روٹی کی قیمت 13 سے 14 روپے مقرر ہے اور زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. تمام پرائز میجسٹریٹس کو فوری فیلڈ میں نکلنے کا حکم دیا گیا. منشن آباد میں طارق کالونی میں گیس سلنڈر دھماکے سے افسوسناک حادثہ پیش آیا. شہری کے گھر گیس لیک ہونے سے دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ان کا 5 سالہ بیٹا جاں بحق جبکہ 14 سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی جسے بھاول نگر ریفر کیا گیا. منشن آباد سوئی گیس جیسی سہولیات سے محروم ہے جس کے باعث سلنڈر دھماکوں کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. حاصل پور پریس کلب قائم خانی میڈیا گروپ کے اجلاس بانی چیئرمین ذوالفقار علی قائم خانی کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں 2025 کے لیے ذوالفقار علی قائم خانی چیئرمین, فیاض کھوکر صدر اور آصف علی آزاد جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور صحافت کے تقدس کو برقرار رکھنے اور معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف متحد ہونے کا عزم کیا گیا. تقریب کے آخر میں سینئر صحافی ملک محمد افضل نظامی کی جانب سے پرتقلص ظہرانے کا اہتمام کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج پاک پتن کے کسانوں میں لائیو سٹاک کارڈ تقسیم کرے گی.
تقریب کی کوریج صرف سرکاری میڈیا کرے گا، جبکہ مقامی میڈیا کو کوریج پر مکمل پابندی ہوگی۔ مقامی میڈیا کو تقریب میں موبائل لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ چونیا کے نواحی علاقے کوٹ جمبر میں موم بتی سے آگ بھڑکنے سے کمرے میں دھواں بھر گیا، جس کے نتیجے میں کمرے میں سوئے 3 بچے بے ہوش ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے اوکاڑا کا دورہ کیا۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت نے استقبال کیا اور ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، سیف سٹی اور دیگر پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ہنا پرویز بٹ نے زیادتی کا شکار خواتین اور ان کی فیملی سے ملاقات کی اور اوکاڑا پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ پنجاب کے اہداف جلد مکمل ہوں گے اور خواتین بچوں کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ ملزمان کو قانونی انجام تک پہنچانے پر زور دیا۔ بچوں میں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ آگاہی کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ قصور میں تھانہ کوٹ کشن پولیس نے ایس ایچ او ڈاکٹر محمد ذوالفقار کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمے میں 1 سال سے مطلوب ایک کیٹیگری کے مجرم اشتہاری عبدالرحمان کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے 2024 میں معصوم شہری کو قتل کیا تھا۔ پولیس نے 4 روزہ جوڈیشل ریمانڈ حاصل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ وزیرآباد میں وزیر پنجاب مریم نواز کے احکامات پر بلدیہ وزیرآباد نے تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے پختہ تعمیرات مسمار کر دیں۔ جی ٹی روڈ، سیالکوٹ روڈ اور ڈسکا روڈ کو کلیئر کروا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رب نواز چدھڑ اور اے ڈی سی جی فیصل سلطان آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ شہریوں نے ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری کے لیے اس اقدام کو سراہا۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج رینالہ خرد ضلع اوکاڑا میں کالج کونسل قائم کر دیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اصغر قادری کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، گزشتہ روز کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج رینالہ خرد ضلع اوکاڑا میں کالج کونسل قائم کرتے ہوئے سماجی شخصیت فرزند رینالہ خرد سید ندیم مقصود جعفری اور ملک عبدالحفیظ اوان کو ممبر مقرر کر دیا۔ کالج کونسل میں کمشنر ساہیوال کی نمائندگی اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خرد نے کی، جبکہ اس موقع پر ایکسچین اور ایس ڈی او بلڈنگ بھی موجود تھے۔ مزید ممبران میں 2 طلباء کے والد محمد اشرف محمد رفیق بھی شامل ہوں گے۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے ڈائریکٹر ایجوکیشن کالج ساہیوال ڈاکٹر سعیدہ اندلیب، پرنسپل گورنمنٹ بوائز ایسوسی ایٹ کالج رینالہ خرد پروفیسر خالد سیف اللہ کو آگاہ کر دیا۔ اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، راولپنڈی سے لاہور جانے والی ٹرین دینا ریلوے اسٹیشن پر پٹری سے اتر گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ ٹرین سروس کو جلد بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ٹنڈوالہ یار میں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کی مبینہ سرپرستی کے الزام میں ڈی آئی جی حیدرآباد نے ٹنڈوالہ یار کے 6 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ معطل ہونے والوں میں سب انسپیکٹر سکندر علی بھانو، 3 اے ایس آئیز اور ہیڈ کانسٹیبل غلام رسول اور کانسٹیبل عابد علی شامل ہیں، جن پر گٹکا اور سفینہ فروخت کرنے والوں کی سرپرستی کا الزام ہے۔ انہوں نے حیدرآباد رینج رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔